پچھلے کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے. کچھ زیادہ پریشان ہیں، کچھ کم، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے، چاہے وہ ذہنی طور پر ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، یا معاشی طور پر ہو، کام کے اعتبار سے ہو، پیسے کے اعتبار سے ہو، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تکلیف، کچھ نہ کچھ پریشانی ہوئی. اور حالات یہ بن گئے کہ فیکٹریاں بند ہو گئیں، کارخانے بند ہو گئے. جن کے کارخانے تھے وہ کسی دوسرے کے کارخانوں میں کام کرنے پہ مجبور ہو گئے. جو کبھی مستری ہوا کرتے تھے وہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہو گئے. اور جس نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے بھی چپکے سے کسی کے کان میں کہہ دیا کہ اگر کچھ ہو جائے تو دیکھ لینا. بولو یہ ایسے حالات ہوئے کہ؟ اور خبریں یہاں تک آئیں تو کتنے لوگوں نے آتم ہتیا کر لی، پریشانی کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. ایسی بھی خبریں آئیں. ایسے حالات میں جب حالات یہ بن جائیں پوری دنیا کے، تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے نا کہ اسلام کے اندر تو ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. ہمارا دین ہے ہی اتنا پیارا. تو جب ایسے حالات بن جائیں تو پھر اسلام نے ایسے حالات میں ہمیں کیا بتایا؟ دین نے ہماری کیا رہنمائی کی؟ آج اسی بات پر اس خطبے میں انشاءاللہ چرچا ہوگی، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ان 6 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے آپ 100% مسلمان نہیں رہیں گے. آپ لاکھ نماز پڑھیں، بات سمجھ میں؟ آپ کتنا بھی اللہ اللہ کرتے رہیں، اگر ان 6 میں سے کسی ایک میں آپ کمزور نکلے، آپ مسلمان نہیں ہیں اسلام کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں، اللہ کی نظر میں. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر یعنی اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا جتنے بھی آئے. 5ویں چیز قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور 6ٹھی چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ تقدیر پر ایمان لانا. اب تقدیر کے 2 حصے ہیں. یہ 6 چیزوں کے اوپر جتنا آپ کا یقین اللہ پر ہے اتنا ہی تقدیر پر بھی ہونا چاہیے. جتنا آپ کا ایمان فرشتوں پر ہے، کتابوں پر ہے، آپ کسی کی ایک بھی چیز کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے کسی ایک بھی چیز میں سے تقدیر بھی ہے اور اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اب تقدیر کی 2 قسمیں. پہلی، تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور تقدیر بری بھی ہوتی ہے. اللہ نے کس کے قسمت میں اچھا لکھا ہے، کس کی قسمت میں برا لکھا ہے، کب اس کے ساتھ اچھا ہوگا، کب اس کے ساتھ برا ہوگا، یہ سب اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا تقسیم کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے اور پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا. اب جب انسان یہ سوچ لے ایسے حالات میں کہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اچھی اور بری تقدیر، تو اس کے اندر صبر کرنے کا، برداشت کرنے کا ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے بھئی ہماری قسمت میں تھا، ہو گیا، پریشانی ہماری قسمت میں لکھی تھی، ہم جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. تو انسان ڈپریشن سے، ٹینشن سے نکلنے کا یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اس لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بہت کم آتم ہتیا کرتے ہیں لوگ.
کیونکہ اسلام نے ان کی رہنمائی اتنے اچھے طریقے سے کی، اچھی اور بری تقریر۔ اب اگر کسی کے ساتھ میں اچھا ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، اور اگر کسی کے ساتھ میں برا ہو رہا ہو تو وہ کیا کرے، یا کبھی اچھا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دونوں چیزیں بیان کر دی۔ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی ایمان لانے والوں کا۔ عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اور یہ دونوں معاملے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو مومن کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے لیکن حدیث ہمیں کیا بتا رہی؟ یہ اس کے حق میں اچھا ہو رہا ہے۔ بالکل الٹی بات ہے، ذہن اس کو ہو سکتا قبول نہ کرے، لیکن حدیث کیا بتا رہی؟ ان امرہ کلہ خیر، اور دونوں حالات میں اس کے ساتھ میں بہتر ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ مومن کے ساتھ۔ کیوں ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اللہ رب العالمین جب اس کو خوشحالی دیتا ہے، اللہ رب العالمین جب اس کو خوشحالی عطا فرماتا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ مومن کے لیے بہتر ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اترانا نہیں چاہیے، اکڑ نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب شکر کے کیا فائدے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، پھر اس پر بھی پورا ایک خطبہ چاہیے، پورا ایک جمعہ چاہیے۔ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جب اس کے ساتھ میں اچھا ہوتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور جب اس کے ساتھ میں کچھ برا ہو جاتا ہے، کچھ پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، غم آتے ہیں، ان اصابتہ ضراء صبر، تو مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ فکان خیرا لہ، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ دیکھو شکر کرو گے تو اس پہ اجر ملے گا، اور صبر کرو گے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر پر پہلے ایمان لاؤ۔ اب اگر آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے تو شکر کرو، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو صبر کرو، دونوں میں تمہارے لیے بھلائی۔ اور کتنی بھلائی! صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا اذى ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلم کو جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار ہونا تو بڑی بات ہے، کسی کا مر جانا تو بڑی بات ہے، کاروبار میں لاس ہو جانا، تجارت کا نہ چلنا تو یہ بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کانٹا چبھا، تکلیف ہوئی تو گناہ معاف ہو رہے، اللہ۔ اب بتاؤ یہ بھلا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ پریشانی ہے ہمارے اوپر، کیا ہو رہا ہمارے ساتھ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو دعا پڑھتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ یہ جو تمہیں بیماری لاحق ہوئی ہے اس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تم اللہ سے ملو گے تو تم گناہوں سے پاک صاف ہو کر ملو گے، تو بھئی بیماری اس کے لیے بہتر ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ رہنمائی دکھائی، ہمارے لیے اگر سب کچھ اچھا ہو رہا ہے تب بھی بہتر ہے، اور سب کچھ خراب ہو رہا ہے ہمارے حساب سے تو بھی بہتر ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو مزہ آ جاتا، سمجھ لگے،
اور کبھی کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا کہ یار اگر ایسا ہو گیا ہوتا یا میں نے ایسا کر لیا ہوتا یا میں یہ کر لیتا تو یہ پریشانی میرے اوپر نہیں آتی، وہ یہ سوچتا ہے۔ کچھ چیز ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہو، اور کچھ چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو بری لگ رہی ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ اب پریشانی آئی، کارخانے بند ہو گئے، کمپنیاں بند ہو گئیں، بازار بند رہے، مہینوں دکانیں بند رہیں، ہر اعتبار سے انسان پریشان ہوا۔ اب ہم یہ سوچ رہے کہ ایسا نہیں ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا سنا گیا وہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ورنہ ہمارے کے نیارے ہو جاتے، ہمارا تو ایسا تھا، ویسا ہوتا کہ نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین دیکھیے قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں برا لگ رہا ہو، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو، تمہیں لگ رہا ہو کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ میں کر لوں تو میرا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہیں نہیں معلوم، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے خرابی ہو۔ ایمان چلا جائے، عزت چلی جائے، دولت چلی جائے، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو جائے تمہارے ساتھ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں تو لگ رہا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں بہتر لگ رہی ہو وہ تمہارے لیے خراب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں خراب لگ رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہ اتنا لاس ہوا، اتنی پریشانیاں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، ہمارے لیے پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے کیا اس کے اندر بھلائی چھپا کے رکھی ہے، ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اب میرا جی کر رہا ہے، من کر رہا ہے کہ میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دوں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے خراب ہو، اور جو چیز آپ کو خراب لگ رہی ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہو۔ اس پہ ایک مثال دے دوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ فرعون نے اعلان کیا کہ اس سال جو بھی نر بچہ پیدا ہوگا یعنی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نجومیوں نے آ کر خبر دی تھی، اس نے خواب میں دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے، نجومیوں نے بتایا اس کو کہ ایسے ایسے آپ کی سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اور وہ بچہ آپ کی حکومت کو اور آپ کو قتل کرنے کا سبب بنے گا اس سال۔ تو اس نے کہا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو مار دیا جائے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو وہی کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جو تمہیں برا لگ رہا ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں پریشان، اب کیا کریں؟ یہ تو ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے، وہ چھین کے لے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، اے موسیٰ کی ماں تو اپنے بچے کو دودھ پلا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ ڈر لگنے لگے کہ اب میرا بچہ پکڑ لیا جائے گا، فرعون کے سپاہی اس کو چھین کے لے جائیں گے، اس کو مار ڈالیں گے، تو پھر تم کیا کرنا، اس بچے کو ایک صندوق کے اندر رکھنا اور اس صندوق کو سمندر کے حوالے کر دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب تم اس بچے کو سمندر کے اندر پھینکنا، اس صندوق کو سمندر کے اندر پھینکنا، لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو تم ڈرنا مت اور افسوس مت کرنا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے؟ بچے کی جان کا خطرہ، فرعون کے سپاہیوں سے بچ جائیں تو سمندر کے حوالے، وہاں بھی جان کا خطرہ۔ ایک ماں اپنے مردہ بچے کو سمندر میں پھینکنا پسند نہیں کرتی، زندہ بچے کو کیسے ڈال دے؟
اب لگ رہا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العالمین اتنا رحم و کرم کرنے والا، جو اتنا رحم و کرم کرنے والا، وہ ایک ماں سے کہہ رہا ہے کہ اپنا زندہ بچہ سمندر میں پھینک دے۔ اب یہاں کیا ہے کہ ہمیں سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں چل رہا ہے، لیکن اس میں بھلائی دیکھی اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا مت اور آپ افسوس بھی مت کرنا اپنے بچے کو پھینک کے وقت، انا رادوہ الیکی، قرآن بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، انا رادوہ الیکی، او موسیٰ کی ماں یہ بچہ ہم تیری طرف لوٹا دیں گے۔ بچہ ملے گا تمہیں، کب ملے گا کوئی گارنٹی نہیں، ابھی بچہ پھینک دو بھائی، جو تمہیں خراب لگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر۔ انا رادوہ الیک، ہم یہ بچہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ اور قربان جائیے قرآن کریم کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے موسیٰ کی ماں جب میں نے تجھ سے تیرا بچہ لیا تو صرف موسیٰ لیا، لیکن جب ہم تجھے لوٹائیں گے تیرے بچے کو، جب تجھے لوٹائیں گے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نبی بنا کر لوٹائیں گے، رسول بنا کر لوٹائیں گے، بنی اسرائیل کا سب سے جلیل القدر نبی بنا کر تیرا بچہ تجھے واپس کریں گے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز خراب لگ رہی ہو، تمہیں بری لگ رہی ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہم نہیں جانتے۔ کہا موسیٰ کی ماں گھبراؤ مت، بچہ لے رہے ہیں، بچہ تو لوٹائیں گے لیکن نبی بنا کر لوٹائیں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے انعام سے نوازا اس کو، لیکن موسیٰ کی ماں نہیں جانتی تھی جیسے ہم نہیں جانتے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن اسلام یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ ہمیں جو لگ رہا ہے کہ خراب ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں جو سب سے پہلے نبی پر ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹے سے تھے، ان کے گاؤں پر، ان کے قبیلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور ڈاکو وہاں سے بہت سارا سامان لوٹ کے لائے، بچے بھی اٹھا لائے، کیونکہ پہلے تو غلام بکا کرتے تھے نا، غلاموں کی منڈی میں لا کے ان کو بیچ دیا، غلاموں کی منڈی میں ان کو بیچ دیا۔ مکہ کے ایک سردار سے جن کا نام تھا حکیم ابن حزام، انہوں نے جا کر غلاموں کی منڈی سے اس بچے کو خرید لیا، وہ لے کے مکہ چلے آئے اور اپنے پاس میں رکھا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اس بچے کو، جس کا نام زید بن حارثہ تھا، اس بچے کو اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا کہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ اور جب حضرت خدیجہ کی شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا کہ میری طرف سے یہ غلام آپ رکھ لو۔ اب سوچو، کہاں قافلے پر حملہ، قبیلے پر حملہ، ڈاکوؤں کا حملہ، اچھا ہے کہ برا؟ بچے کو ماں باپ سے جدا کر دینا اچھا ہے کہ برا؟ غلاموں کی منڈی میں بکنا اچھا ہے کہ برا؟ اور ایسے ہاتھ ٹو ہاتھ گفٹ ہو رہے ہیں جیسے کوئی سامان ایک دوسرے کو گفٹ کیا جا رہا ہو، اچھا ہے کہ برا؟ لیکن وہ ساری چیزوں کو اگر چھوڑ دو تو دیکھو لاسٹ میں آ کے روکے کہاں؟ آ کے کس کے پاس آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہم نہیں جانتے۔ ایک آدمی سے پوچھو آپ کو غلاموں کی منڈی میں بھینس دے رہے ہیں، کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آ گئے، ادھر ماں باپ کا برا حال روتے روتے، گاؤں کے اندر ماں باپ کا برا حال روتے روتے سب سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو دیکھا، میرے بیٹے کو دیکھا، ادھر ادھر جا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں پتہ لگتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، یمن ہے، یہاں ہے، مصر ہے، یہاں وہاں خوب ڈھونڈا۔ انہیں کے قبیلے کے کچھ آدمی حج کرنے کے لیے جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے، ان کی نظر پڑ گئی مکہ کے اندر، کہا یہ تو زید ہے۔ جا کے بتایا کہ تم اپنے بچے کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو مکہ میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باپ اور چچا، غور سے سنو، باپ اور چچا دونوں لوگ
سارا سونا چاندی لے کر آئے اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے، اپنے بچے کو واپس لانے کے لیے۔ پتہ کیا کہاں ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کوئی آدمی ہے، ان کے پاس میں ہے، آپ کے پاس میں بھیج دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، کہا کہ میں اپنے بچے کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے نبی نے پوچھا کون سا بچہ؟ کہا وہی جو آپ کے پاس میں ہے، زید ابن حارثہ، وہ میرا بچہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید ابن حارثہ کو بلایا گیا، کہا کہ یہ بچہ مجھے واپس کر دیجئے، سونا رکھ لیجئے، چاندی رکھ لیجئے، سارا سامان آپ رکھ لیجئے، میرا بچہ مجھے واپس کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات صحیح آپ کا بچہ ہے اور یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، دینار کی ضرورت نہیں ہے، درہم کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی لے جائیے۔ زید بن حارثہ کو بلایا گیا، کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ کہا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ میں جانا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی قطعی نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کے پاس ہی میں غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا، میں یہیں غلام بن کے رہوں گا، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ باپ ناراض ہو گیا، کہنے لگا آزادی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو؟ کہا کہ مجھے غلامی کی زندگی منظور ہے، میں غلام بن کر زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میں رہنا چاہتا ہوں، آپ واپس چلے جائیے، میں آپ کے ساتھ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے اتنا خوش ہوئے، باپ اور چچا تو دونوں ناراض ہو کر چلے گئے کہ میں تو تمہارے غم میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں، کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا ہے اور تم ہو کے میرے ساتھ میں چلنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ناراض ہو کر واپس چلے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ رہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، زید بن حارثہ کو لے کر گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے اور آواز لگائی اے مکہ کے لوگوں سن لو، آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ آج سے یہ زید بن محمد ہے، آج سے میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ قافلے میں بکتے بکاتے آئے اور قسمت دیکھو کہاں سے کہاں پہنچے، پہلے غلام بنے اور آج سے بیٹے بن گئے۔ زید بن محمد ہے، یہ زید بن حارثہ نہیں۔ تو ہمارے ساتھ میں اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد کوئی بہت اچھا ہونے والا ہے، اس کے بعد ضرور کوئی بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اب جب یہ زید بن محمد بن گئے، اب تو ان کے نصیبے کا اور ان کی قسمت کا کیا کہنا۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا رہے گا، پال کوئی ملے بیٹا اسی کا رہے گا، نام اسی کا چلے گا۔ یہ زید بن حارثہ ہیں، زید بن محمد نہیں ہو سکتے۔ ابھی یہ زید بن محمد ہو گئے تھے، ارے بھائی سب میں مشہور ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لیکن اب وہ ان سے لے لیا گیا، وہ چھین لی گئی، اب یہ پھر سے زید بن حارثہ بن گئے تو بڑے پریشان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ان کو بڑا رنج پہنچا ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑا دکھ پہنچا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے خاندان ہی کے اندر کرا دی کہ چلو تمہارا کچھ غم تو ہلکا ہو جائے، تمہاری تکلیف تو ہلکی ہو جائے۔ قریش خاندان میں ان کی شادی کرا دی۔ تو کہتے ہیں نا کہ جب زخم پہنچا تو اس پہ کچھ مرہم لگا، کچھ آرام پہنچا، کچھ آسانی پہنچی کہ ایک طرف سے رشتہ کٹا، زید بن محمد سے ہم زید بن حارثہ ہوئے، یہ رشتہ یہاں سے کٹا، لیکن خاندانی رشتہ آ گیا، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسرال والے بن گئے، اور جو ان کی بیوی تھی وہ نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، تو اب یہ والا رشتہ اللہ نے جوڑ دیا۔ آپ غور کریے کہ انسان کو لگ رہا میرے ساتھ میں برا ہو رہا ہے، لیکن اسی برائی، اسی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ میں ایک بھلائی بھی چل رہی ہے، اس کے ساتھ ایک بھلائی بھی چل رہی ہے، جو ایک خیر بھی چل رہی ہے آپ کے ساتھ۔ اب یہاں سے وہ رشتہ کٹا تو سسرالی والا رشتہ لگ گیا، اور 1 سال گزرا تھا کہ ان لوگوں میں بنی نہیں۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ بہت غور سے سننے کا، 1 سال گزرا کہ ان کی اب بنی نہیں آپس میں، اور بات طلاق تک آ گئی اور طلاق ہو گئی۔ اب دیکھو پہلے تو وہ زید بن محمد والا باپ بیٹے کا رشتہ بنا تھا، وہ کٹا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا رشتہ جوڑ دیا، اب یہ بھی کٹ گیا۔ جب یہ کٹا تو پھر پریشان،
پھر ایک غم ان کے اوپر لاحق ہو گیا کہ اب تو نبی سے میرا نہ سسرالی رشتہ رہا اور نہ یہ خاندانی جو رشتہ بنا تھا وہ رہا، پھر پریشان۔ اللہ رب العالمین نے ان کے غم کو دیکھا، اور اس بات کو نوٹ کر لو، اللہ رب العالمین نے ان کے غم کو دیکھا، قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی، اور پورے قرآن کے اندر یہ اکیلے ایسے صحابی ہیں جن کا نام اللہ رب العالمین نے لیا۔ اب قیامت تک جو بندہ قرآن پڑھے گا وہ ان کا نام لے گا۔ آپ زید کہو گے آپ کو 30 نیکیاں ملیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ جب 2 رشتے کٹے، اب کون سا رشتہ بن سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے سب سے بڑا رشتہ، اس سے بڑا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ قرآن میں نام آ جائے کسی کا۔ یہ اکیلے ایسے صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر آیا۔ تو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ میں خراب ہو رہا ہے، لیکن اسی خرابی کے ساتھ ایک بھلائی بھی تمہارے ساتھ میں چلتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا، ہم نہیں جانتے۔ اور ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، کسی کو آدمی کوئی سمجھاتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ کے سنا دی جاتی، بڑی مشہور ہے، ان مع العسر یسرا، ہے نا؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ ترجمہ غلط ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی نہیں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ ترجمہ ہے۔ ہر تنگی کے بعد آسانی کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کے بعد آسانی دی جائے گی، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ان مع العسر یسرا کا ترجمہ ہوتا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آپ اگر پریشان ہیں، اسی پریشانی کے ساتھ ایک بھلائی بھی آپ کے ساتھ میں چل رہی ہے۔ ان مع العسر یسرا، جیسے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، دوسرے قدم کے بعد، اور یہ دونوں پیر ساتھ میں رہتے ہیں، ایسا ہی بھلائی اور برائی ساتھ میں رہتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی نہیں ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ خراب لگ رہا ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ایک مثال لے کے میں بات ختم کروں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی، کیسے؟ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ صحیح حدیثوں کے مطابق، صحیح حدیثوں مشہور تو بہت ہیں لیکن صحیح حدیثوں کے مطابق 18 سال تک بیمار رہے۔ کتنے سال؟ 18 سال تک بیمار رہے، کسی بہت بڑی بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ بیماری کون سی تھی یہ قرآن کے اندر نہیں بتایا گیا، نہ حدیث کے اندر بتایا گیا، لوگ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا جوڑ دیتے ہیں، لیکن کوئی بڑی بیماری تھی، 18 سال تک بیمار رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تکلیف لاحق ہو گئی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ قرآن کریم کا 23واں پارہ اٹھا کر دیکھو، اللہ نے ان کی دعا کو سنا اور جانتے ہو کیا کہا؟ ارکض برجلک، جہاں کھڑے ہو وہیں زمین پر پیر مار دو۔ کیا کرنا ہے؟ جہاں بیٹھے ہو، جہاں کھڑے ہو وہیں زمین پہ پیر مار دو، ارکض برجلک۔ ایوب علیہ السلام 18 سال سے پریشان تھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اس بیماری کی دوا اور اس بیماری کی شفا اور اس تنگی کے بعد جو آسانی ہے وہ میرے پیر، جتنا قریب میرے پیر ہیں میرے جسم سے ملے ہوئے ہیں اتنے ہی قریب ہے وہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور وہیں سے پانی نکلا، اللہ نے کہا اسی کو پیو، اسی میں نہاؤ، پیا اور نہائے، بالکل پاک و صاف ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، جتنا تھا اتنا دیا، پھر اس سے ڈبل اور دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ یہ بات نوٹ کر لو، اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو برا لگ رہا ہے، تنگی، پریشانی، کسی بھی طریقے کا معاملہ، رنج، غم، دکھ، تکلیف، مصیبت، کچھ بھی، اگر آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لو کہ اس کے بعد کوئی بہت بڑی آسانی آنے والی ہے، اس کے بعد کوئی بہت اچھا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ۔ بس آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، اور ایک دو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھتے رہیے آپ۔ کون سی؟ بڑی آسان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا خوب پڑھیے، خوب مانگیے۔ دوسری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی دعا خوب پڑھیے۔
ایک اور اللہم اغفرلی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، بڑی آسان ہے، یہ بھی خوب پڑھتے رہیے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ اس کو پڑھتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. سمجھ لیجئے کہ ہر پریشانی کے ساتھ میں کوئی بہت ہی بڑی آسانی آپ کے ساتھ چل رہی ہے، وہ آپ کو دکھ نہیں رہی، آپ جانتے نہیں ہیں، اور جو بھی پریشانی آ رہی ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے کوئی بہت اچھا معاملہ ہونے والا ہے. اگر اس چیز پر دھیان رکھا جائے تو یہ پچھلے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے کی جو پریشانیاں ہیں یہ آپ کو اچھی لگنے لگیں گی، یہ آپ کو ہلکی لگنے لگیں گی. بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.